کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری اپنی کہانی شروع ہونے سے بھی بہت پہلے اسی زمین پر کوئی اور بھی رہتا تھا؟ جی ایک ایسی مخلوق جو آگ سے بنی تھی اور جس کی تہذیب ہم سے بالکل بالکل مختلف تھی۔ جی بالکل، اور یہ خیال ہی بڑا دلچسپ ہے۔ قرآن اور دیگر روایات میں اس قوم کا ذکر جان کے نام سے ملتا ہے۔ جان؟ جی، کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں یہ ایک پرامن قوم تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا طاقت اور اختیار نے انہیں بھٹکا دیا، اور وہ زمین پر فساد اور ظلم کا باعث بن گئے۔ بالکل۔ اور جب بھی تاریخ میں فساد ہوتا ہے ایک ہیرو کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہاں بھی ایک ہیرو سامنے آیا۔ جی ایک ایسی شخصیت جو عبادت اور علم میں اتنی بلند تھی کہ فرشتے بھی اس سے سیکھتے تھے۔ وہ ایک نجات دہندہ کے طور پر ابھرا۔ اور یہیں سے کہانی ایک آپ کہہ لیں کہ عالمگیر رخ اختیار کر لیتی ہے۔ دنیا کی ہر بڑی تہذیب میں ایک ایسی طاقتور ہستی کا تصور موجود ہے۔ اچھا؟ جی، جو پہلے بہت بلند تھی لیکن پھر گمراہی اور بغاوت کی علامت بن گئی۔ یونانیوں کے ہاں ہیز ہے، زرتشتی مذہب میں ارحمان، قدیم مصر میں بھی تو تھا کوئی سیٹ۔ بالکل سیٹ، اور ابراہیمی مذاہب میں اسی کردار کو ہم عزازیل یا بعد میں ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ تو نام الگ ہے لیکن کردار ایک ہی ہے۔ کردار کی بنیادی نفسیات ایک ہی ہے، عروج کے بعد زوال۔ تو آج ہم اسی کردار عزازیل کی کہانی میں گہرائی میں اتریں گے، لیکن اس کی بغاوت سے پہلے والے دور میں۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون تھا جب وہ شیطان نہیں تھا، وہ فرشتوں کا استاد، عبادت گزاروں کا امام اور اللہ کا ایک مقرب بندہ کیسے بنا، اور پھر سب کچھ کیسے کھو بیٹھا۔ چلیں وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ انسان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے جان قوم کو بے دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ جی، قرآن میں بھی اس کا واضح ذکر ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جان کو بے دھوئیں والی آگ سے بنایا۔ تو یہ مخلوق کہاں رہتی تھی؟ زمین پر؟ روایات کے مطابق وہ شروع میں آسمانوں میں رہتے تھے، جس سے مراد کوئی اور سیارہ، کہکشاں یا کوئی اور ڈائمنشن بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ انہوں نے اللہ سے زمین پر بسنے کی اجازت مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ امن سے رہیں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت سے قبیلے تھے؟ جی، کچھ روایات میں 70,000 قبیلوں کا ذکر ملتا ہے، اور وہ ایک طویل عرصے تک زمین پر آباد رہے۔ لیکن طاقت اکثر وعدوں کو بھلا دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ وہ سرکش ہو گئے۔ جی، انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا، خون بہایا، اور یہاں تک کہ ان کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے اپنے ہی پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ ایک روایت میں عامر ابن عمران کا نام آتا ہے۔ بالکل، جب ان کی بغاوت آپ کہہ لیں کہ حد سے بڑھ گئی نا، تو اللہ نے پھر ایکشن لیا۔ فرشتوں کو بھیجا؟ جی، فرشتوں کا ایک پورا لشکر زمین پر بھیجا گیا امن قائم کرنے کے لیے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لشکر کی قیادت کوئی فرشتہ کر رہا تھا؟ نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، بلکہ جان قوم کا ہی ایک فرد، ایک بہت ہی غیر معمولی عبادت گزار جن، عزازیل۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ یعنی جو کردار بعد میں سب سے بڑے فسادی کے طور پر جانا گیا، اس نے اپنے کریئر کا آغاز ایک امن قائم کرنے والے ہیرو کے طور پر کیا۔ بالکل، اور یہی اس کہانی کا سب سے اہم نفسیاتی نقطہ ہے۔ اس عظیم فتح کے بعد عزازیل کا مرتبہ آسمانوں تک پہنچ گیا۔ اسے زمین پر کوئی عہدہ بھی تو ملا تھا؟ جی، اسے زمین پر موجود جنوں اور فرشتوں کے ایک گروہ کا حاکم بنا دیا گیا۔ وہ عبادت میں اتنا مخلص اور علم میں اتنا گہرا تھا کہ اللہ نے اسے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور وہاں اس نے کیا کیا؟ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہر آسمان پر سینکڑوں سال عبادت میں گزارے، یہاں تک کہ وہ جنت میں بھی رہا اور فرشتوں کو علم سکھانے لگا۔ اچھا، تبھی اسے معلم الملکوت کہتے ہیں؟ جی، معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد۔ تو ایک طرف تو اس نے زمین پر امن قائم کیا، لیکن کیا اسی طاقت اور کامیابی نے اس کے اندر اس غرور کا بیج بھی بو دیا جو بعد میں اس کے زوال کا سبب بنا؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پکڑی ہے۔ اس کا عروج ہی اس کے زوال کی تمہید بن رہا تھا۔ اور اس کی پہلی جھلک ہمیں کہاں ملتی ہے؟ اس کی پہلی جھلک ہمیں لوح محفوظ کے واقعے میں ملتی ہے، جو اس کہانی کا شاید سب سے خوفناک حصہ ہے۔ اچھا، لوح محفوظ کا واقعہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، کیا آپ تھوڑا واضح کر سکتی ہیں کہ لوح محفوظ کا تصور کیا ہے؟
لوح محفوظ کا مطلب ہے محفوظ تختی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جس میں کائنات کی تقدیر، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو فرشتوں نے وہاں کچھ دیکھا؟ جی، ایک بار کچھ فرشتوں کی نظر لوح محفوظ پر لکھی ایک تحریر پر پڑی۔ اس میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک بہت ہی مقرب اور عبادت گزار بندہ تکبر کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا اور بارگاہ سے نکال دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ پڑھ کر تو یقیناً فرشتوں پر خوف طاری ہو گیا ہوگا۔ وہ شدید پریشان ہو کر سیدھے عزازیل کے پاس بھاگے، کیونکہ وہ ان کا استاد تھا، سب سے مقرب ہستی تھا۔ اور اس سے دعا کی درخواست کی؟ جی، انہوں نے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے دعا کرے کہ یہ لعنت ان پر نہ پڑے۔ اب یہاں عزازیل کا جواب سنیے جو اس کی نفسیات کی کھڑکی کھول دیتا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، تم لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ مصیبت نہ تم پر آئے گی اور نہ مجھ پر۔ ایک منٹ، نہ مجھ پر آئے گی؟ یہ تو تکبر کی انتہا ہے۔ وہ خود کو تقدیر سے بھی بالا تر سمجھ رہا تھا۔ یہی اس کا بلائنڈ سپاٹ تھا، اس کی مہلک خامی۔ اس نے صرف فرشتوں کے لیے دعا کی، ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ مقرب بندہ وہ خود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے نا اس بارے میں؟ جی، وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ اس کے مطابق عزازیل نے خود لوح محفوظ پر یہ لکھا دیکھا اور اللہ سے پوچھا، اے میرے رب، یہ بدبخت شیطان کون ہے جس پر لعنت لکھی ہے؟ اچھا۔ اللہ نے جواب دیا کہ وہ میرا ایک بندہ ہے جسے میں بے شمار نعمتیں دوں گا، لیکن وہ نافرمانی کرے گا۔ تو عزازیل نے کیا کہا؟ اس پر عزازیل نے جوش میں آ کر کہا، اے رب، مجھے اس پر اختیار دے تاکہ میں اسے تباہ کر دوں۔ واہ، یعنی وہ اپنی ہی تباہی کی دعا مانگ رہا تھا اور اسے علم تک نہیں تھا۔ بالکل، اس کا علم اور عبادت اسے عاجزی دینے کے بجائے ایک قسم کا تکبر دے رہے تھے۔ اچھا، تو وہ علم اور عبادت کے شکھر پر ہے، فرشتوں کا استاد ہے اور خود کو ناقابل شکست سمجھ رہا ہے، لیکن اسی دوران کائنات میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہونے والی تھی۔ جی، یعنی انسان کی تخلیق۔ اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے جان قوم کا تجربہ دیکھ کر فوراً خدشہ ظاہر کیا کہ یہ نئی مخلوق بھی زمین پر خون خرابہ اور فساد کرے گی۔ لیکن عزازیل کا رد عمل صرف خدشہ نہیں تھا، اس میں حسد بھی تھا۔ جی، حسد اور اپنے منصب کو خطرہ محسوس کرنے کا عنصر بھی تھا۔ اس نے سوچا، جیسے میں نے جان کو زمین سے نکالا تھا، میں اس نئی مخلوق کو بھی نکال دوں گا۔ زمین کی خلافت میرا حق ہے۔ اور اس کے غرور کو مزید ہوا تب ملی جب اسے معلوم ہوا کہ یہ نیا خلیفہ کس چیز سے بنایا جائے گا؟ مٹی سے۔ جی، اس نے فوراً موازنہ شروع کر دیا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ آگ مٹی سے افضل ہے۔ یہ اس کی پوری بغاوت کی بنیاد بن گئی۔ یہ آگ اور مٹی کی بحث صرف مادی فرق تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ گہری نفسیاتی علامت بھی ہے۔ آگ کی فطرت اوپر کی طرف اٹھنا، بے چین رہنا، جلانا ہے۔ یہ انا اور برتری کی علامت ہے۔ جبکہ مٹی ٹھوس، مستحکم اور زرخیز ہوتی ہے۔ یہ عاجزی اور برداشت کی علامت ہے۔ ابلیس نے صرف ظاہری عنصر کو دیکھا، اس کی باطنی حقیقت کو سمجھنے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اسے چھوڑ دیا۔ جی، عزازیل اس بے جان جسم کے گرد گھومتا، اسے حقارت سے دیکھتا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اس کے منہ سے داخل ہو کر پاؤں سے نکل جاتا اور کہتا، یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے۔ یہ کمزور مخلوق میرا مقابلہ کیسے کرے گی؟ بالکل، اس کا تکبر اسے یہ سمجھنے نہیں دے رہا تھا کہ اصل طاقت جسم میں نہیں بلکہ اس روح میں ہے جو اللہ اس میں پھونکنے والا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب آدم کے جسم میں روح ڈالی گئی۔ جی، روایت کے مطابق جب روح سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور فرشتوں کے سکھانے پر انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اور اللہ نے جواب بھی دیا۔ جی، اللہ نے فرمایا، میرے بندے، میری رحمت تجھ پر ہو، اور اسی کے ساتھ آدم کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آیا جس نے کائنات کی تاریخ بدل دی۔ اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا۔ صحیح۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت اور آدم کو اللہ کے نائب کے طور پر تسلیم کرنے کا عمل تھا۔ تو یہ ایک امتحان تھا۔ جی، ایک امتحان تھا کہ کون اللہ کے حکم کو اپنی انا پر ترجیح دیتا ہے۔
سب نے حکم مانا، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ایک کے، عزازیل، وہ وہی کھڑا رہا۔ اور اس ایک نہیں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ قرآن کہتا ہے اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اسی لمحے اس کا نام اور اس کی تقدیر بدل گئی۔ عزازیل یعنی اللہ کا عزیز، اس سے وہ ابلیس بن گیا۔ ابلیس کا کیا مطلب ہے؟ مایوس، نا امید۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اور اس کا خوبصورت روپ بھی چھن گیا۔ جی، اس کا نوری چہرہ مسخ ہو گیا اور اس سے اس کا بلند مرتبہ چھین لیا گیا۔ ہزاروں سال کی عبادت ایک لمحے کے تکبر نے ضائع کر دی۔ یہ حیران کن ہے، وہ معافی مانگ سکتا تھا، توبہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ نہیں کیا۔ اپنی شکست تسلیم کرنے کے بجائے اس نے ایک اور راستہ چنا۔ اس نے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ اس نے مہلت مانگی۔ جی، اس نے اللہ سے التجا کی، لیکن معافی کی نہیں بلکہ مہلت کی۔ اس نے کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ اور اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ جی، دے دی۔ اس پر ابلیس نے اپنا منشور، اپنا مشن سٹیٹمنٹ پیش کیا۔ اس نے قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی اس نے؟ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں تیرے بندوں کو تیرے سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے ضرور بیٹھوں گا۔ میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا۔ اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ بالکل۔ اور اسی کے ساتھ انسانیت اور شیطان کے درمیان اس ازلی دشمنی کا آغاز ہوا جس میں ہم آج بھی جی رہے ہیں۔ جی، اور اس کی پہلی جنگ جنت میں ہی لڑی گئی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت تھی، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ شرط یہ تھی کہ وہ ایک خاص درخت کے قریب نہ جائیں۔ ابلیس نے اسی ممانعت کو اپنا ہتھیار بنایا۔ اس نے انہیں بہکایا اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی۔ جی، اس نے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور یہ بھی کہا کہ میں تمہارے مخلص خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یہ حربہ آج بھی کتنا کارآمد ہے نا؟ ہمیں یہی تو بتایا جاتا ہے کہ بس یہ ایک چیز تمہیں کمال دے سکتی ہے۔ صحیح۔ تو اس نے پہلے کس کو ورگلایا؟ آدم کو؟ پہلے اس نے آدم کو ورگلایا، لیکن انہیں اللہ کا وعدہ یاد تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے پھل کھا لیا۔ جی، جب دیکھا کہ انہیں فوری طور پر کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے آدم کو بھی کھانے پر آمادہ کیا، جو اس لمحے اللہ سے کیا گیا عہد بھول گئے۔ اور جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا ان کے جنتی لباس اتر گئے اور انہیں پہلی بار اپنی برہنگی کا احساس ہوا، شرمندگی کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً خود کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے کی کوشش کی۔ وہ معصومیت کا دور ختم ہو گیا اور سزا کے طور پر ان سب کو زمین پر اتار دیا گیا۔ جی، اللہ نے فرمایا یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اور یوں انسان کا زمینی سفر شروع ہوا، ایک ایسے دشمن کے ساتھ جو اس کی نفسیات کی ہر کمزوری سے واقف ہے۔ تو یہ ہے عزازیل کے ابلیس بننے کی کہانی، ایک ایسی ہستی جو عبادت، علم اور مرتبے کی بلندیوں پر تھی، لیکن صرف ایک خامی، تکبر کی وجہ سے پستی کی گہرائیوں میں جا گری۔ یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ایک گہری تمثیل ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ابلیس کی ناکامی اس کی عبادت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اس کے تکبر کی وجہ سے ہوئی۔ اس نے اپنی ذات کو، اپنی میں کو اللہ کے حکم پر فوقیت دی۔ بالکل، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم اور نیکی بھی تکبر سے محفوظ نہیں ہے۔ اور اس نے جو قسم کھائی تھی وہ آج تک پوری کر رہا ہے، ہر راستے سے، ہر طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہ واقعہ ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ایک لمحے کا تکبر ہزاروں سال کی عبادت اور علم کو تباہ کر سکتا ہے تو ہم اور آپ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں اور کامیابیوں پر کیسے غرور کر سکتے ہیں؟ جی، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل جنگ باہر کی دنیا سے زیادہ ہمارے اپنے اندر کے تکبر اور انا کے خلاف ہے۔ جی، اصل شیطان وہ ہے جو ہماری اپنی ذات کے اندر چھپا بیٹھا ہے اور ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔